ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين باوقار علماء کرام، اسٹیج پر رونق افروز ہم سب کے بڑے کرم فرما مشفق و مربی حضرت اقدس حضرت مولانا قاری شوکت صاحب دامہ فیوزہم، ابھی گزشتہ دنوں میں حضرت کی طبیعت بڑی سخت علیل تھی، بڑی دعائیں حضور والا کے حق میں ہوئیں، اللہ نے محبین کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور حضور والا ہمارے درمیان میں الحمدللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ دعا کریں اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت کا سایہ دیر تک اور دور تک قائم اور دائم فرمائے، اور بھی دیگر اکابرین امت حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب، حضرت اقدس قاری ماہر صاحب دامہ فیوزہم۔ بہت مختصر سے وقت میں مجھے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا ہے، دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، اس وقت میں اگر ہم اپنے علماء کی طرف دیکھیں اور ان سے معلوم کریں تو اس وقت کا تجزیہ وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس وقت میں امت مسلمہ ایک بے چینی کا شکار ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، اپنے آپ کو مجدھار میں پھنسا ہوا سمجھ رہی ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں، آپ جس شریعت کو مانتے ہو، جس دین اسلام پر عمل کرتے ہو، یاد رکھنا اس نے مجھے اور آپ کو کسی بھی وقت میں، کسی بھی خطے میں، کسی بھی زمانے میں مجھے اور آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ ہر وقت میں میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے میرے اللہ نے انتظامات فرمائے۔ جب بھی زمین پر انسان اپنے اللہ کو بھولنے لگے، ایمان کمزور ہونے لگے، تو میرے اللہ نے انبیاء کا انتظام فرمایا۔ انبیاء آتے چلے گئے،
اپنا کام بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر میں میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اپنا کام کر کے مکمل چلے ہیں۔ پھر صحابہ کرام آئے، اللہ نے کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اگرچہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر کوئی نبی آئے گا اور وہ اپنے آپ کو نبی کہے گا تو یاد رکھنا وہ جھوٹا ہے اور مکار ہے، کیونکہ میرے آقا پر نبوت ختم ہو چکی، میرے آقا خاتم النبیین ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہے بغیر دلیل کے اس کو جھوٹا کہہ دے، بغیر دلیل کے اس کو مکار کہہ دے، کیونکہ میرا اور آپ کا یقین جہاں محمد عربی کو اپنا نبی ماننا ہے وہی میرا اور آپ کا ایمان ان کو آخری نبی بھی ماننا ہے، خالی نبی نہیں ماننا بلکہ ان کو آخری نبی بھی ماننا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن میرے اللہ نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے پھر صحابہ کو باقی رکھا، یہاں تک کہ میرے اللہ کے علم میں تھا کہ نبی تو آئے گا نہیں، اب ان کی رہنمائی کے لیے کیا کیا جائے، تو میرے اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن مقدس عطا فرمایا، کلام مقدس عطا فرمایا۔ میرے آقا نے وہ کلام مجھے اور آپ کو سنایا اور صحابہ کو سکھایا، یہاں تک کہ آقا پردہ کر گئے، لیکن وہ ابھی ہدایت کی کتاب میرے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے، جس کو قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں متقیوں کے لیے ہدایتیں ہیں۔ اور اسی لیے میرے اللہ نے، کیونکہ میرے اللہ کے علم میں تھا نبی آنے والا نہیں، اس لیے میرے اللہ نے اس کلام کی حفاظت فرمائی کہ ایک زمانہ آئے گا، یہ زمانے آتے چلے جائیں گے، میرے لاڈلے کی امت پریشانی کے عالم میں ہو جائے گی، چاروں طرف سے گھیری جائے گی۔ اب اس کی رہنمائی کے لیے ہاں میرے اللہ نے اس قرآن کا انتظام فرمایا، خالی انتظام نہیں بلکہ میرا اللہ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے۔ ورنہ آقا کی آنے سے پہلے جتنی بھی کتابیں اس زمین پر آئی، صحیفے آئے، میرے اللہ نے کسی کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، لیکن صرف اسی قرآن مقدس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جانتا ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہاں لاڈلے کی امت ہٹکتا ہے، بھٹکنے لگے، ہو سکتا ہے جب نبی ان کے درمیان میں نہ ہو یہ گمراہی اختیار کر لیں، یہ روشنیوں سے نکل کر یہ تاریکی کی طرف چلنے لگے، اس لیے میرے اللہ نے اپنے کلام مقدس کی حفاظت کی ہے، اپنے کلام مقدس کی حفاظت کرتا رہا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، او اللہ کے نیک بندے، پھر اللہ نے اس کے انتظامات فرمائے، اس کے سیکھنے سکھانے والوں کے انتظامات فرمائے، علماء کا انتظام فرمایا۔ ہاں جو نبی محترم کی طرح، جو میرے اور آپ کے آقا کی طرح قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، قرآن کو پڑھاتے بھی ہیں، قرآن کو سیکھتے بھی ہیں، قرآن کو سکھاتے بھی ہیں، یہاں تک کہ جیسے میرے اور آپ کے آقا آیتیں پڑھتے ہیں اور اپنے صحابہ کو سکھاتے ہیں، پھر مطلب بتاتے ہیں، پھر معنی سمجھاتے ہیں، پھر تفسیر سمجھاتے ہیں، وہی کام میرے اللہ نے، اب نئی آیتیں تو نہیں اتریں گی لیکن جو کام میرے آقا اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، اسی طریقہ کا طرز میرے آقا کے لیے، میرے آقا کے بعد اللہ نے ان علماء کو عطا فرمایا کہ اس قرآن کو پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، لوگوں کو سمجھاتے رہیں، لوگوں کو سکھاتے رہیں۔ اے علماء کی جماعت، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کوئی ادھر کو بھٹکنے نہ پائے، کوئی کسی طرف کو نکلنے نہ پائے، اسی طریقے سے عوام کی ذمہ داری لگائی۔ اے عوام، تمہیں بھی اپنے علماء کی طرف آنا ہے، کیونکہ ہدایت کی کتاب انہی کے پاس ہے، ہدایت کی کتاب کو سمجھنا سمجھانا ہم نے اسی کو سکھایا ہے، انہی کو بتایا ہے، لہذا تمہیں بھی اپنے تعلق کو ان سے مضبوط رکھنا ہے۔ اگر مضبوط رکھو گے تو انشاءاللہ گمراہی سے بچے رہو گے، تاریکیوں میں جانے سے بچے رہو گے، لیکن اگر اپنے پلے کو علماء سے جھاڑ لیا،
اور اپنے آپ کو علماء سے دور کرنے کی کوشش کرو گے، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کرو گے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کوئی اچک لے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کوئی گمراہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کوئی اللہ سے دور کر دے۔ اور ایسا ہوتا رہا ہے، کبھی قادیانی کے نام پر مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا اسی طریقے سے صحابہ کے چنندہ ناموں کی محبت میں مجھے اور آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم گمراہی سے بچے رہیں، ہم اپنے اللہ کی رضا والے کام کرتے رہیں، ہم اپنے اللہ کو منانے والے کام کرتے رہیں، تو ان لوگوں کے پاس آؤ جن کے پاس اللہ کا قرآن ہے، جن کے پاس اللہ کا کلام ہے، ہاں جو کلام پاک کو سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں، خود بھی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی صحیح طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ اگر چاہو ہم گمراہی سے بچ جائیں، آؤ اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، ورنہ کوئی بھی تمہیں آ کر کے گمراہ کر سکتا ہے۔ کوئی اہل قرآن کے نام پر، کوئی شکیل ابن حنیف کے نام پر، کوئی پرویزیت کے نام پر، اور نہ جانے نئے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، نہ جانے کس کس نام پر تمہیں گمراہ کر لیا جائے۔ اس لیے تم کچھ نہیں کر سکتے نہ جانتے ہو۔ اگر نہیں جانتے تو اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو، انشاءاللہ یہ جماعت تمہیں گمراہی سے بچا کر کے رکھے گی۔ اسی لیے او اللہ کے نیک بندو، پھر اسی طریقے سے آگے بڑھئیے۔ مجھے اور آپ کو خالی ان سے تعلق نہیں بلکہ ان کی ضرورتوں کے سامان بھی تیار کر دیں گے۔ اے علماء کی جماعت، یہ تمام کی تمام جماعت اپنے آپ کو دنیا سے الگ کیے ہوئے ہے، کاروبار سے الگ کیے ہوئے ہے، یہ اپنے آپ کو ہاں مدرسوں کی چار دیواری میں یا اسی طرح مسجدوں کی چار دیواری میں صرف میرے اور آپ کے لیے وقف کیے ہوئے ہے۔ اگر چاہیں تو کارخانے بنا لیں، اگر چاہیں تو فیکٹریاں بنا لیں، اگر چاہیں تو کہیں بھی کاروبار کر کے کھڑے ہو جائیں، لیکن نانا انہوں نے اپنے آپ کو میرے اور آپ کے لیے وقف کیا، مدرسوں کی اور مسجدوں کی چار دیواری میں آ گئے، جانتے وہاں سے پھر علم کے نور کو روشن کرتے ہیں، علم کی ہدایت کو آگے بڑھاتے ہیں، اس دین اسلام کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے ان جیسوں کی وقف شدہ زندگی کی وجہ سے مجھے اور آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ ایمان کی باتیں مل جاتی ہیں، اسلام کی باتیں مل جاتی ہیں۔ کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، آپ مدرسے کی چار دیواری میں آئیں، گمراہ ہونے سے بچ جائیں گے۔ آپ کا انتقال کسی کا ہو گیا، آپ آئیں، جنازے کی نماز پڑھانے والا مل جائے، بچہ دنیا میں آیا، کان میں اذان پڑھنے والا مل جائے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کی صفیں باندھنے والا مل جائے، یہاں تک کہ دین کے کسی بھی معاملے میں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان علماء کے پاس آتے ہیں، یہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، یہ ہماری تشنگی کو ختم کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ان علماء کا ساتھ دیں، جہاں یہ رہتے ہیں وہاں کی ضرورتوں کا میں اور آپ خیال کریں۔ جن مدرسوں میں یہ رہتے ہیں ان مدرسوں میں ذرا دیکھیں ان کو کیا ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہماری ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ایمانی تشنگی کو کم کرتے ہیں۔ ہاں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی ضرورتوں کا ہر وقت میں خیال کریں۔ اگر یہ مدرسوں میں رہتے ہیں، ذرا دیکھو اس مدرسے کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، ذرا دیکھو جہاں ان کے یہ طلبہ کو بھی اپنا علم سکھاتے ہیں ان معصوم طلبہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندو، جب یہ ہماری ہدایت کا خیال کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کا خیال کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان کی ضرورتوں کا خیال کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہم جس مدرسے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی حضرت محتم صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ابھی ہمارے اس مدرسے کا لینٹر گرنا باقی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، کیا میں اور آپ مل کر کے الگ الگ اپنے گھر نہیں بناتے؟ چاہے قرضہ لے کر کے بنائیں، چاہے کسی سے خوشامد کر کے بنائیں، لیکن اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ یہ بھی تو اللہ کے دین کی ضرورت ہے، یہ بھی مدرسہ اللہ کے نبی کا گھر ہے۔ کیا ہم سب مل کر کے اس لینٹر کو مکمل نہیں کر سکتے؟ اس نبی کے گھر کو مکمل نہیں کر سکتے؟ اگر کر سکتے ہیں تو اللہ کے لیے کھڑے ہو کر کے آئیے،
اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئیے کہ انشاءاللہ اس مدرسے کے لینٹر کو اپنے خون پسینے سے انشاءاللہ تیار کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. ذرا میں بھی دیکھوں کون سب سے پہلے کھڑا ہو کر کے آ رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے ماں باپ کی طرف سے اس لینٹر میں حصہ لینا چاہتا ہوں. 10 کٹے 20 کٹے سیمنٹ کے روڑی ڈیش شریا میں اپنے ماں اور باپ کے نام سے دینا چاہتا ہوں, یا اسی طریقے سے مٹیریل نہیں, جو بھی میری جیب میں پیسے ہیں ان میں سے جو میں نے خون پسینے سے کمائے ہیں میں اپنے مدرسے کو دے رہا ہوں. یہ ہمارے بھائی کیا نام ہے؟ ہمارے بھائی محمد شہزاد, ماشاءاللہ 500 روپے اللہ قبول فرمائے. کیا نام میرے بھائی کا؟ محمد آصف, ماشاءاللہ 500 روپے اللہ حاجی آصف بنائے. یہ میرے بھائی کے 100 اللہ قبول فرمائے. یہ میرے بھائی کے 150 اللہ قبول فرمائے. آؤ اللہ کے نیک بندو, ہے کوئی پہلا اللہ کا نیک بندہ جو 5000 روپے اس مدرسے کے لینٹر میں حصہ لے؟ ہے کوئی 5000 والا؟ یہ میرے بھائی